شاید مالا سے بھی زیادہ۔ جب ہی تو اسے احمد کے دیے گئے اس تحفے کے بارے میں بھی معلوم تھا۔ احمد نے تو کبھی اس سے کسی لڑکی کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے اور مالا کے درمیان کی گئی کسی بات کے بارے میں بھی کسی دوسرے کو کیسے بتا سکتا تھا؟ ان سب سوچوں کے ساتھ ہی مالا کی سوچ نے اپنا پہلا رخ بدلا تھا۔ عشق کے ان گنت رنگوں میں ایک رنگ محبوب پر اعتبار کا بھی ہوتا ہے۔ محبوب سے شکایت ہونے لگے تو رنگ پھیکے پڑنے لگتے ہیں۔ عشق میں تو بڑی سے بڑی باتوں پر بھی دل بہل جاتا ہے، سنبھل جاتا ہے، مگر کبھی کبھی ذرا سی چوٹ اتنی گہری دراڑ ڈال دیتی ہے کہ گہرے عکس بھی دھندلا جاتے ہیں۔ شک محبوب کے لیے سب سے مشکل امتحان ہوتا ہے۔ بہت کم تیراک اس تلاطم سے نکل سکتے ہیں۔ مالا پر بھی یہ امتحان آنا تھا، سو آ کر رہا تھا۔ احمد کے بغیر نازک سی مالا کیسے لڑ پاتی کسی بھی میدان میں، پھر چاہے وہ شک کا ازدحام ہی کیوں نہ ہو۔ میں اس دن کے لیے بہت معذرت چاہتی ہوں، ریسٹورنٹ میں بیٹھتے ہی مالا نے کہا تو اس نے جواباً مسکرا کر دیکھا تھا۔ کوئی بات نہیں۔ کیا آپ وجہ جاننا چاہیں گے میرے رویے کی؟ نہیں، میرے خیال میں ہر انسان مختلف حالات سے گزرتا ہے اور اس کا رویہ ان حالات کا عکس ہوتا ہے۔ ہمیں کسی کے ایسے رویے کو نہیں چھیڑنا چاہیے جن لمحات میں اس نے خود کو بے بس اور کمزور محسوس کیا ہو۔ یہی بہت ہے کہ آپ نے خود سے جنگ جیت کر اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگ لی۔ وہ اسی روبدار آواز میں ٹھہر ٹھہر کر بولا تو مالا کے پاس جیسے الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر ایک سکوت سا طاری رہا۔ ادھر ان دونوں کے درمیان خاموشی کا تبادلہ ہو رہا تھا اور ادھر کا تب تقدیر کچھ نئے صفحات پر مرتب کر رہا تھا۔ ان کی زندگی کی کہانی ان کے بس میں نہیں تھی، وہ تو بس مہرے تھے، چال تو کوئی اور چل رہا تھا۔ وہی جو ہر شے کا مالک ہے، جو ہمیں پوری آزادی دینے کے باوجود ڈور اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، ہم سب اسی کی کٹ پتلیاں ہیں۔ مالا نے کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد بولنا شروع کیا تھا۔ دیکھیے، میں آپ سے کوئی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہتی۔ بے شک بعض سچ مصلحت کے پردے میں ہی اچھے لگتے ہیں، مگر جب آپ مجھے لے کر کوئی نیا رشتہ بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اتنا بتا دینا چاہتی ہوں کہ ابھی میرے دل میں آپ کے لیے کوئی جذبہ نہیں۔ مالا نے نظریں اٹھائیں تو اس کی نگاہوں کو اپنے چہرے کا طواف کرتے دیکھا۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہ امید باندھے بیٹھا ہوں کہ جس لڑکی سے میری ایک ملاقات، وہ بھی فقط چند ہی منٹ کی ہوئی تھی، وہ لڑکی میری محبت میں پور پور ڈوب چکی ہوگی؟ مالا سے اس سوال کا کچھ جواب نہ بن پڑا۔ وہ اپنی مخروطی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھائے خود بھی الجھ سی گئی تھی۔ تبھی اس نے مزید بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دیکھیے، میں کوئی عاشق قسم کا آدمی نہیں کہ آپ سے چاند تارے توڑ لانے کے وعدے کر لوں، مگر آپ میرے ساتھ زندگی گزارنے پر آمادہ ہوں تو یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کروں گا اور خود کو بھی آپ کے لیے سہل بناؤں گا۔ مجھے یقین ہے زندگی ضرور حسین ہو جائے گی۔ مالا نے سر جھکا لیا۔ خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے، مگر وہ ڈول رہی تھی دو کشتیوں کے درمیان۔ اسے کسی ایک کو چننا تھا۔ اس نئے سفر پر چلنے کے لیے پرانے راستوں کو خیر آباد کہنا تھا، اور ابھی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکتی۔ چلو مالا بیٹا، آج بازار چلتے ہیں، تمہارا دل بھی بہل جائے گا۔ مالا کی امی اسے زبردستی اپنے ساتھ بازار لے آئی تھی۔ بازار میں گھومتے ہوئے اس کی نظر احمد کی والدہ پر پڑی۔ انہوں نے بھی مالا کو دیکھ لیا تھا، مگر پہچان کا کوئی تاثر نہیں دیا۔ مالا بے اختیار ان کی طرف بڑھی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ مگر انہوں نے مالا کے سلام کا جواب دینے کی بجائے منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ مالا کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں دوبارہ ان کے سامنے ہوئی تھی۔ کیا ہوا آنٹی؟ میں مالا ہوں، احمد کی دوست۔ احمد کی والدہ نے فوراً گھور کر مالا کو دیکھا اور غصے سے بولی، اپنی منحوس زبان سے نام بھی مت لینا میرے بیٹے کا۔ تمہارا برا سایہ میرے بچے کو نکل گیا۔ دور چلی جاؤ میری نظروں سے، اور آئندہ بھول کر بھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ مالا اس سب کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتی تھی؟ وہ مزید کچھ سننے سے پہلے ہی چکرا کر گر گئی تو اس کی والدہ فوراً اس کی طرف لپکی تھی، اسے سہارا دیا۔ میری بچی۔ بازار میں ایک طرف کلینک بھی تھا جو اس وقت کھلا ہوا تھا۔ وہ مالا کو سنبھالتی ہوئی کلینک کے اندر لے گئی تھی۔
تبھی حیدر اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ارے آنٹی آپ نے مجھے کہہ دیا ہوتا، میں خود حاضر ہو جاتا۔ حیدر نے کہتے ہوئے ان دونوں کی طرف دیکھا تو مالا کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ مالا کی امی نے مالا کو بمشکل دونوں کندھوں سے سنبھال رکھا تھا، وہ کسی بھی لمحے گر سکتی تھی۔ حیدر فوراً آگے بڑھا اور مالا کو سہارا دے کر بیڈ پر لٹا دیا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ حیدر نے پوچھا تو مالا کی امی نے جواب دیا تھا، بس بیٹا بازار میں خریداری کے لیے گھوم رہے تھے کہ مالا کو چکر آ گیا۔ حیدر نے اس کا چیک اپ کیا تھا، خطرے کی کوئی بات نہیں، بس کمزوری ہے، انہیں ڈرپ لگوا لیں۔ میں کچھ دوائیں لکھ دیتا ہوں، آپ باقاعدگی سے انہیں دے دیں اور کچھ سپلیمنٹ بھی۔ حیدر نے انہیں نرمی سے بتایا تو وہ جو انتہائی پریشان تھی تھوڑی پرسکون ہوئی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر حیدر سے اصل بات چھپائی تھی۔ اس دن کے بعد سے مالا مزید چپ چپ رہنے لگی تھی۔ اس کے والدین نے اس کی منگنی کچھ ہی دن میں حیدر کے ساتھ طے کر دی تھی۔ حیدر مالا کو پہلے سے نہیں جانتا تھا، اسی لیے اس کی خاموشی کو اس کی شخصیت کا حصہ سمجھا تھا۔ مالا نے نہ ہی باقی لڑکیوں کی طرح ہونے والے منگیتر سے کوئی توجہ چاہی، نہ ہی اس کے چہرے پر کوس و قزح کے رنگ اترے تھے۔ حیدر خود بھی بہت چنچل طبیعت کا مالک نہیں تھا، مگر نئے رشتے کو لے کر اس کے دل میں بہت کچھ جذبات اٹھے تھے، لیکن ان کی آبیاری کے لیے مالا کی مسکراہٹ ضروری تھی جو ندارد تھی۔ حیدر ایک سلجھا ہوا انسان تھا اور اس نے کبھی غیر ضروری حد پار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر وہ مالا کو مزید جاننا چاہتا تھا۔ اس نے شاپنگ کے بہانے مالا کی والدہ سے مالا کو لے جانے کی اجازت چاہی، جو اس بار اسے مل گئی تھی۔ پورا آدھا گھنٹہ انتظار کے بعد مالا دروازے پر نظر آئی تو حیدر کے دل کو کچھ قرار آیا تھا۔ حیدر نے فوراً فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ مالا اس بار برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ شوکدید یہ عالم تھا کہ حیدر مالا کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا تھا۔ مالا نے اس کی طرف دیکھا اور جھنپ گئی تھی۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ تھوڑا ہی آگے جا کر اس نے آڈیو پلیئر آن کر دیا اور گانے کے ساتھ اس کی لے میں سیٹی بجانا شروع کر دی تھی۔ مالا نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا تھا، آپ گاتے بھی ہیں کیا؟ کیوں، میں نہیں گا سکتا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تو مالا نے بے اختیار کہا، نہیں، میرا مطلب ہے آپ ڈاکٹر ہیں نا، تو مجھے لگا بہت خشک مزاج سے ہوں گے۔ حیدر نے کہکا لگایا اور بولا تھا، کیوں، ڈاکٹر انسان نہیں ہوتے کیا؟ وہ شرمندہ سی ہوئی تھی۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ تو پھر کیا مطلب تھا؟ اس نے مالا کو جان بوجھ کر چھیڑا تھا۔ وہ میرا مطلب تھا کہ ڈاکٹر اتنا زیادہ پڑھتے ہوں گے تو انہیں کیا پتہ ہوگا موسیقی وغیرہ کا۔ مالا نے اپنے تئیں وضاحت دی تو حیدر بمشکل مسکراہٹ دبا کر بولا تھا، کسی انسان کی ایستھیٹک سینس کا اندازہ اس کے پروفیشن سے نہیں لگاتے، تو آپ یہ سمجھتی ہوں گی کہ مردہ خانے میں ڈیوٹی دینے والے لوگ زندگی میں کبھی مسکراتے ہی نہیں ہوں گے، یا پھر کوئی استاد اگر سخت طبیعت کا ہے تو کبھی ہنستا نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے میڈم، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، میں بہت اچھا گا لیتا ہوں، کبھی سناؤں گا آپ کو گانا، آج موڈ صرف آپ کو سننے کا ہے۔ حیدر نے کہا تو مالا چپ ہو گئی تو حیدر نے مزید کہا تھا، آپ کا بھی تو کوئی ٹیلنٹ ہوگا پڑھائی کے علاوہ؟ جی، میں بہت اچھی پینٹنگ بنا لیتی ہوں، مالا نے کہا تو حیدر متاثر ہوا تھا۔ پھر تو آپ سے پورٹریٹ بنوانا پڑے گا کسی دن۔ مالا نے صرف سر ہلایا تھا۔ یوں ہی باتیں کرتے ہوئے بازار آ گیا۔ حیدر مالا کو کپڑوں کی ایک دکان میں لے آیا تھا۔ اس نے مالا کو جامنی رنگ کا ایک سوٹ لے کر دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں آپ میری طرف سے یہ تحفہ قبول کریں، جامنی رنگ آپ پر بہت جچے گا۔ مالا نے شاپنگ بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور صرف شکریہ کہہ کر نظریں جھکا لی تھیں۔ حیدر اسے آئس کریم کھلانے بھی لے گیا۔ مالا کو چپ دیکھ کر حیدر نے اسے پوچھا تھا، کیا آپ یوں ہی چپ رہتی ہیں یا مجھے دیکھ کر آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے؟ نہیں تو بولتی تو ہوں، مگر لگتا ہے آپ بہت زیادہ باتونی ہیں، مالا نے جواباً کہا تو حیدر مسکرا دیا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں،
سچ کہوں تو بہت کام گو واقعہ ہوا ہوں، مگر جب سے آپ سے ملاقات ہوئی ہے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا ہے۔ ایسے حیدر نے بات ختم کر کر منہ کھول کر دکھایا تو مالا نے دبی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، اچھا چلیے دیکھتے ہیں آپ کب تک بولتے ہیں۔ تبھی ایک لمحہ چپ ہو کر حیدر نے پوچھا تھا، کیا آپ ہمارے بننے والے رشتے سے ناخوش ہیں؟ اگر ایسی کوئی بھی بات ہے تو یقین کیجیے میں بالکل برا نہیں مانوں گا اور سب سے خود بات بھی کر لوں گا۔ مالا نے اس بات پر نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے ذہن میں فوراً ایک خیال کوندا اور اس نے حیدر سے فیصلہ کن بات کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ کیا آپ میرے برے حالات، خراب رویے یا میری کسی بھی کمزوری کے باوجود میرا ساتھ دیں گے؟ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ اس کے اس قدر شدت سے پوچھنے جانے والے سوال نے حیدر کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا اور اس نے مالا کے سوال کا جواب اس بات میں دیا تھا، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے دو ٹوک انداز میں مجھ سے پوچھ لیا۔ آپ کہیں تو خون سے لکھ دوں کہ ہاں میں ہر حال میں آپ کا ساتھ دوں گا، وعدہ رہا آپ سے۔ مالا کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت کچھ کم ہو گئی اور اس کی جگہ ملائمت نے لے لی تھی۔ حیدر کی بات نے اسے کافی پرسکون کر دیا تھا اور مالا جو احمد کے دیے گھاؤ سے نڈھال تھی اب حیدر کی محبت پہا بن کر اس کا مرہم بننے والی تھی۔ محبت کا پودا بھی عجیب ہے، اسے کاٹ ڈالو تو پھر سے سر اٹھا لیتا ہے۔ اس پودے کی یہی خاصیت ہے کہ یہ سدا بہار رہتا ہے۔ بظاہر خزاں اسے ٹن منڈ کر بھی دے مگر پھر بہار آتے دیر نہیں لگتی۔ یہ کبھی جڑ سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آبیاری ہوتے ہی اس کو نپلوں پر ننھے ننھے جذبوں کے شگوفے پھر سے روح مہکانے لگتے ہیں۔ مالا بھی آتے وقت سے بے خبر خود کو اس نئی اڑان کے لیے تیار کر رہی تھی۔ احمد کے چلے جانے کے بعد مالا کو ایک عجیب سا وہم ہو گیا تھا، جسے ٹوٹ کر چاہا ہو اس سے جدائی توڑ دیتی ہے، مگر مالا کے اندر جس ویرانی نے ڈیرا ڈال لیا تھا اب حیدر کی موجودگی اس ویرانی میں ہلچل مچا رہی تھی۔ اس کے دل میں حیدر کے لیے کوئی غلاب نہیں تھا مگر ایک بے نام سی کسک تھی۔ مالا دیکھو تم سے ملنے کو کون آیا ہے؟ مالا کی والدہ نے اسے اٹھایا۔ آنکھیں ملتی مالا نے پوچھا تھا، کون آیا ہے؟ امی مسکرا کر بولی، خود ڈرائنگ روم میں جا کر دیکھ لو۔ مالا اٹھی اور واش بیسن سے منہ دھو کر بال بنا کر ڈرائنگ روم کی طرف چل دی۔ اندر داخل ہو کر حیدر پر نظر پڑتے ہی مالا کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ارے آپ سب ٹھیک ہے نا؟ اچانک اس طرح تشریف لائے ہیں؟ مالا نے کہا تو حیدر مسکرا دیا تھا۔ کیوں، کیا میں ایسے ہی تشریف نہیں لا سکتا؟ نہیں بالکل آ سکتے ہیں، بیٹھے نا۔ مالا نے خوش مزاجی سے کہا تو حیدر بیٹھتے ہوئے بولا تھا، بس اس دن آپ نے جو کہا تھا وہ یاد آ گیا اور میں آپ سے پورٹریٹ بنوانے آ گیا ہوں۔ یہ بات سن کر مالا گڑبڑائی تھی۔ پورٹریٹ؟ آج؟ پھر کبھی بنا دوں گی۔ حیدر اس کے تاثرات نوٹ کیے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ بعد میں کیوں؟ آج کلینک سے چھٹی ہے، اس نیک کام کے لیے کی ہے۔ آنٹی نے بتایا کہ آپ بھی گھر پر ہیں، سو اس نیک کام میں تاخیر کیسی؟ مالا ایک منٹ چپ رہی۔ حیدر نے اسے کینوس لانے کا کہا، جسے اس نے چالاکی سے منع کرنا چاہا مگر حیدر بھی آج ہی پورٹریٹ بنوانے پر بضد تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق مالا کو یہاں کرنی ہی پڑی، اور اس نے حیدر سے کہا کہ وہ لان میں بیٹھے، وہ تب تک سامان لے کر آتی ہے۔ حیدر لان میں چلا گیا اور مالا اسٹور روم میں جہاں اس نے پینٹنگ کا سامان رکھا ہوا تھا اس پر ادھوری تصویر جو احمد کی تھی ایک طرف رکھی اور پینٹنگ کا سامان اٹھا کر لان میں چلی آئی تھی۔ مالا نے حیدر کو سامنے بٹھایا اور سب سے پہلے نفاست سے اپنی پینسل کو تراشنے لگی۔ چلیے اب تیار ہو جائیے، بالکل ہلنا نہیں ہے، جیسے بھی بیٹھنا ہے ایک دفعہ بیٹھ جائیے کہ بعد میں موقع نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے میں پینسل سے خاکہ بناؤں گی، پھر اس میں رنگ بھروں گی اور آپ نے بالکل نہیں حرکت کرنی ہوگی۔ مالا نے اسے ہدایت دینا شروع کی۔ ارے سانس تو لے سکتا ہوں نا؟ حیدر بے اختیار بولا تھا۔ ہاں وہ بے شک لے لیجئے، مگر پیٹ زیادہ اوپر نیچے نہیں کیجیے گا، اس نے مسکراہٹ دبا کر شرارت سے کہا۔
اس کی بات سن کر حیدر بے اختیار قہقہ لگانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ واہ، آپ بھی کبھی کبھی ہنسی مذاق کی باتیں کر لیتی ہیں، اس نے کہا تو مالا نے مسکراتے ہوئے کینوس سیدھا رکھا اور پینسل لے کر اس پر جھک گئی تھی۔ وہ بار بار ماتھے پر آتی لٹ کو پیچھے کرتی اور زبان دانتوں میں دبائے کبھی حیدر کو دیکھتی اور کبھی کینوس کو۔ حیدر اشتیاق بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے اسکیچ مکمل کر لیا اور اس میں بھرنے کے لیے رنگ بنانے لگی۔ حیدر نے آگے ہو کر تصویر دیکھنا چاہی، مگر مالا نے تصویر مکمل ہونے تک اسے دیکھنے سے منع کر دیا تھا۔ رنگوں کے اسٹروکس لگاتی مالا حیدر کے دل کے نہاں خانوں میں اپنی جگہ بناتی گئی۔ حیدر اسے اس توجہ کے ساتھ تصویر بناتے دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا تھا۔ بالآخر تصویر مکمل ہو گئی تھی۔ اپنی آنکھیں بند کیجیے، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ حیدر نے آنکھیں بند کر لیں۔ مالا نے تصویر کا رخ اس کی طرف کیا۔ آنکھیں کھولیے۔ حیدر نے آنکھیں کھولیں۔ کتنی دیر تک مبہوت ہو کر تصویر کو ہی دیکھتا رہا تھا۔ ماشاء اللہ، قدرت نے کیا ٹیلنٹ بھرا ہے آپ کے ہاتھوں میں۔ جی چاہتا ہے کہ بے اختیار ان ہاتھوں کو چوم لوں۔ اس قدر بہترین تصویر تو کیمرہ بھی نہیں لے سکتا تھا جس قدر بندر نما انسان آپ نے مجھے اس تصویر میں دکھایا ہے۔ واللہ یہ معجزہ بلا شبہ آپ کے دست مبارک سے ہی ممکن تھا، حیدر نے اتنے اعتماد کے ساتھ کہا کہ ملا حجل سی ہو گئی تھی۔ مگر یہ کیڑا سا کیوں چل رہا ہے میرے منہ پر؟ حیدر نے شرارت بھری مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ مالا نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، یہ مونچھیں ہیں۔ اللہ، آپ وہی ہیں نا جو پکا سوکھے رشتہ دار ہو کرتی تھی، پھر یہ کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ حیدر نے بمشکل ہنسی چھپاتے ہوئے مالا سے پوچھا تو وہ ہار ماننے والے انداز میں بولی تھی، وہ نا اس دن آپ نے کہا کہ آپ بہت اچھا گا لیتے ہیں، بس پھر میں نے بھی ایسے ہی کہہ دیا کہ میں پینٹنگ اچھی بنا لیتی ہوں، مگر سچ یہی ہے کہ مجھے کیڑے مکوڑے ہی بنانے آتے ہیں۔ بچپن میں گڑیا بناتی تھی تو سب اسے بکری سمجھتے تھے، اور ایک بار ارمانوں کے ساتھ تتلی بنائی تو سب نے پوچھا یہ کون سے ملک کا جھنڈا ہے؟ بس تب سے توبہ کر لی تھی۔ یہ سامان دراصل میری دوست نور کا ہے، اسے ہمارے لان میں لگے ایک درخت کو پینٹ کرنا تھا، اسی لیے یہاں رکھ گئی، اور مجھے بھی کچھ نہیں سوجھا تو آپ کو ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ وہ جھوٹ کا سہارا لے کر سنبھل کر بول رہی تھی۔ حیدر پر بے ساختہ ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ وہ دیر تک ہنستا ہی رہا اور مالا اسے دیکھتی رہی، پر نظروں میں احمد آ سمایا تھا، اس نے نظریں چرا لی تھی۔ حیدر اب جلدی ہی اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اب اپنی مالا کے بغیر ایک پل بھی رہنا نہیں چاہتا تھا، اس کو ہر پل اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی لیے حیدر نے بڑوں سے بات کرنے میں دیر نہ لگائی۔ مالا کی والدہ خود مالا کی شادی جلدی کرنا چاہتی تھی۔ یہ خبر ان کے لیے بھی خوشگوار تھی۔ تمام انتظام مکمل کیے گئے اور ایک پروقار تقریب میں مالا اور حیدر کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ رخصتی کی تاریخ 6 ماہ کے بعد رکھی گئی تھی۔ یوں مالا حیدر کی زندگی میں خوشی بن کر اتر گئی تھی۔ بیپ بیپ، مالا کے موبائل پر رات کو میسج موصول ہوا تو مالا نے میسج کھولا۔ اس میں شاعری تھی۔ تجھے میں نے کہا نا، شب ہجرا مجھے تنگ کرتی ہے، مجھے تیری تمنا تنگ کرتی ہے، کتابوں اور خوابوں میں کہیں کھونے نہیں دیتی، مجھے آرام سے شب کو کبھی سونے نہیں دیتی، سرہانے کو دبوچے جا رہا ہوں میں، تجھے بستر پہ سوچے جا رہا ہوں میں، تجھے بستر پہ سوچے جا رہا ہوں میں۔ میسج پڑھ کر مالا کے رخسار حیا سے سرخ ہو گئے تھے۔ یہ حیدر کا میسج تھا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار حیدر نے اسے اس طرح سے محبت بھرا کوئی میسج بھیجا تھا۔ مالا نے میسج ٹائپ کیا، جناب یہ کہاں سے کاپی پیسٹ کر کے بھیجا ہے؟ بمشکل 30 سیکنڈ گزرے ہوں گے کہ دوبارہ بیپ بجی۔ مالا نے فوراً میسج فولڈر کھولا۔ ہا ہا ہا، انٹرنیٹ سے لیکن ہے میرے دل کی آواز۔ ویسے بھی یہ میسج میری زوجہ محترمہ کے لیے ہے۔ وہ کون؟ مالا نے شرارت سے دوبارہ میسج ٹائپ کیا، بھیجا، جس کا فوراً ہی جواب آیا۔ وہ جو اس وقت ہاتھ میں موبائل پکڑے میرا میسج پڑھ کر دھیمے سے شرماتے ہوئے مسکرا رہی ہے،
مالا ایسے ہی جھمپی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ سو جائیے، مالا نے جواباً میسج بھیجا۔ دوبارہ رپلائی آیا، آپ کے بغیر مشکل لگ رہا ہے۔ مالا میسج پڑھ کر یوں شرمائی جیسے حیدر اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا ہو۔ چلیے پھر 6 مہینے انتظار کر لیجئے۔ حیدر نے میسج پڑھا اور ایک نیا میسج لکھ کر سینڈ کر دیا تھا۔ کتنی حسین وہ رات ہو، تیرا میرا ساتھ ہو، پیار کی کوئی بات ہو، تیرا میرا ساتھ ہو، کلی کلی ہو کھلی ہوئی، روش روش ہو سجی ہوئی، ہاتھ میں ڈالے ہاتھ ہو، تیرا میرا ساتھ ہو، نرم نرم چھاؤں ہو، میٹھی میٹھی نیند ہو، سپنوں کی بارات ہو، تیرا میرا ساتھ ہو، چاہتوں کی گرمیاں، جذبوں کی ہو نرمیاں، پیار کی سوغات ہو، تیرا میرا ساتھ ہو، دھیمی دھیمی برسات ہو، تیرا میرا ساتھ ہو، منزلوں کا ارماں ہو، ساتھ نبھانے کا پیماں، سفر کی یوں شروعات ہو، تیرا میرا ساتھ ہو، تنہا تنہا چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی میں تم سے ایک ملاقات ہو، تیرا میرا ساتھ ہو۔ میسج پڑھ کر مالا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ پہلی بار اس کی زندگی میں اظہار کے جذبوں کو اتنی شدت سے ساتھ حق جتانے والا ملا تھا۔ وہ اب حیدر کی منقوہہ تھی اور یہ احساس اس کے روم روم سے خوشبو دینے لگا تھا۔ کسی ہمسفر کے ساتھ کا نشہ ہی کچھ اور ہے، اور مالا اس نشے میں پور پور ڈوبتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح حیدر اس کی یونیورسٹی جانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی موجود تھا۔ اسے دیکھ کر مالا کے چہرے پر رونق آ گئی اور وہ جلدی سے تیار ہو کر گھر میں سب کو اللہ حافظ کہہ کر حیدر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر حیدر کا چہرہ بھی کھل گیا تھا۔ اوہو، آج کا دن تو تاریخ کے اوراق میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا، کیونکہ آج ایک لڑکی صرف آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر آ گئی۔ یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہوا؟ حیدر نے کہا تو مالا بھی جواباً مسکراتے ہوئے بولی، بس جناب کے دیدار کی جلدی ہی اتنی تھی کہ فٹافٹ تیار ہو کر آنا پڑا۔ حیدر مالا کا یہ ڈھکا چھپا سا اظہار سن کر خوش ہوا۔ محبوب کا چاہنا کسی اچھا نہیں لگتا، اور محبوب اگر اظہار بھی قدرت رکھتا ہو تو دل محبوب کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ مالا اور حیدر اب ایک ایسے رشتے میں بندھ چکے تھے جو صرف کاغذوں میں ہی نہیں، ان کے دل پر بھی لکھا جا چکا تھا، اور وہ دونوں اسے روح کی گہرائیوں سے قبول کر چکے تھے۔ ارے ارے، یہ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یہ راستہ میری یونیورسٹی کو تو نہیں جاتا؟ مالا نے گاڑی مڑتے دیکھ کر حیدر سے پوچھا۔ جواباً حیدر مسکرا کر گنگنانے لگا، چلو کہیں دور یہ سماج چھوڑ دیں۔ کیا مطلب، کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں، مجھے آپ سے ایسی ویسی کسی حرکت کی بالکل امید نہیں ہے۔ مانا کہ ہم قانونی طور پر میاں بیوی ہیں، مگر خبردار جو صحیح وقت آنے سے پہلے کچھ ایسا ویسا سوچا بھی تو۔ مالا باقاعدہ تنبیہ انداز میں بولی تو حیدر نے کہکا لگایا، ایک تو تم لڑکیاں بھی نہ، کیا کچھ سوچ لیتی ہو؟ میں نے کون سا گاڑی کسی سنسان راستے پر ڈال دی ہے؟ تمہیں ناشتہ کرانے لے جا رہا ہوں، مگر میڈم نے تو کچھ اور ہی آئیڈیا دے دیا۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے، قابل عمل ہے، حیدر نے شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو مالا اسے گھور کر رہ گئی۔ بہت دنوں بعد مالا اتنا کھل کر ہنسی تھی۔ حیدر کے ساتھ نے اس کو انوکھی خوشی بخشی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جگنو صاف نظر آ رہے تھے۔ محبت کا یہی تو کمال ہوا کرتا ہے کہ انگ انگ سے پھوٹی پڑتی ہے۔ اس کے رنگوں کی دھنک میں جذبوں کا ایک ایک رنگ اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ محبت میں ڈوبا وجود دور سے ہی اپنی خوشبو سے پہچانا جاتا ہے، اور دیکھنے والے ایک نگاہ میں سمجھ جاتے ہیں کہ محبت نے اپنا مسکن چن لیا ہے۔ ناشتہ کروانے کے بعد حیدر نے مالا کو یونیورسٹی ڈراپ کیا اور واپسی پر اسے پک کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ مالا اسے اللہ حافظ کہہ کر جلدی سے اندر چلی گئی۔ پہلے ہی ایک کلاس مس ہو چکی تھی، اب دوسری بھی مس کر دیتی تو یونیورسٹی آنا بیکار جاتا کہ آج 2 ہی مضامین کی کلاسیں تھیں۔ نور اور سندس بے چینی سے اس کا انتظار کرتے ہوئے اپنے ساتھ ایک خالی سیٹ اس کے لیے رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اوفو مالا، کہاں تھی تم؟ پتہ ہے 4 بار انکار کر چکی ہوں کسی کو تمہاری جگہ دینے سے۔ فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی تم۔ اتنی کالز کی ہیں تمہیں، کاٹ کیوں رہی تھی؟ نور نے پوچھا تو مالا نے مسکرا کر کہا، حیدر کے ساتھ تھی۔
اوہ ہو، واہ جی، یہاں ہم انتظار میں ہلکان ہو رہے ہیں اور ادھر یہ میڈم ملاقات محبوب میں مصروف ہیں۔ نور نے لفظ محبوب پر زور دیا تو مالا کو ہنسی روکنا مشکل ہو گئی تھی۔ نہیں نہیں پاگل، ایسا کچھ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ اچھا تو پھر کیسا ہے؟ وہ بعد میں بتاتی ہوں، پہلے سن تو لوں کہ سر کیا کہہ رہے ہیں، کلاس ختم ہونے دو پھر سب بتاؤں گی۔ اچھا جی، اب آپ خود عشق کا سبق پڑھ کر آنے کے بعد ہمیں یہ بورنگ سبق نہ پڑھانے کی کوشش کریں۔ نور نے جی کو کھینچا۔ مالا اس کی بات سن کر ایک بار پھر مسکرانے لگی۔ واہ، پتیسی نہیں اندر جا رہی، یقین نہیں آ رہا کہ یہ وہی ہماری دوست ہے جو کچھ عرصے پہلے تک اداس حسینہ بنی پھرتی، اور آج تیاری تو دیکھو، چوڑیاں ایسے پہن کر آئی ہے جیسے شادی پر آئی ہو۔ نور نے سندس کو آنکھیں مٹکا مٹکا کر کہا تو مالا ایک بار پھر ہنس دی۔ مالا پر اس عشق نے خاص کرم کیا تھا۔ اسے یہ سوغات ایک جائز رشتے میں ودیعت ہوئی تھی۔ اب اس کا محبوب ہی اس کا محرم بھی تھا اور اس کا عشق کسی نئی کلی کی طرح تازہ اور انچھوا۔ کلاس ختم ہونے کے کچھ دیر بعد ہی سندس کا ڈرائیور آ گیا اور وہ چلی گئی۔ نور کو بھی اسائنمنٹ کے لیے لائبریری جانا تھا۔ اس نے مالا کو ڈپارٹمنٹ میں ہی چھوڑا اور خود لائبریری چلی گئی۔ مالا کچھ دیر وہیں بیٹھی حیدر کا انتظار کرتی رہی۔ وقت گزارنے کے لیے موبائل پر گیم کھیلنے لگی تھی۔ کافی دیر وہ گیم کھیلتی رہی۔ اس کی نظریں موبائل پر جمی ہوئی تھیں۔ تب اچانک ہی اس کو آواز آئی، تم یہاں بیٹھی ہو، میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا تھا۔ مالا نے مسکراتے ہوئے گیم کی نیکسٹ موو کی اور مخاطب کو دیکھنے سے پہلے بولی، کب سے انتظار کر رہی ہوں کہ۔ اس نے اچانک مڑ کر دیکھا اور پھر الفاظ گم ہو گئے تھے۔ حیرت تھی، وہ حیدر نہیں احمد تھا۔ مالا کو چند ثانیے کے لیے کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ وہ اچانک بتک کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم؟ ہاں میں، احمد نے ایسے جواب دیے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے وہ ہمیشہ کی طرح یونیورسٹی کلاس لینے کے بعد اسے ڈھونڈتا ہوا چلا آیا ہو۔ وہ اچانک ہی مالا کی زندگی سے غائب ہو گیا تھا اور اب اچانک ہی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ مالا کے اندر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ غصے، نفرت، شکایت، محبت اور بے بسی کا طوفان۔ اس نے آج تک خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا جتنا اب کر رہی تھی۔ احمد کے چلے جانے پر بھی وہ اتنا مجبور نہیں ہوئی تھی جتنا اب تھی۔ اس پر پہاڑ سا ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ حیرت سے احمد کو دیکھتی رہی تھی اور پھر جب دماغ نے ساتھ دیا تو اس کی سانسوں میں ایک بھونچال سا آ گیا تھا۔ اس کا دل اتنے زور زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے لگا وہ اس کا سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا۔ اس کے ارد گرد سارا منظر دھندلا گیا، بس وہ تھی اور احمد، اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ احمد سے کیا بات کرے۔ اس کے الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ احمد، وہ تو ایسے کھڑا تھا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے برسوں کا یہ فاصلہ کبھی مالا نے صدیوں میں طے کرنے کی مشقت نہ اٹھائی ہو۔ جن راہوں سے آبلہ پا ہو کر تنہا نکلی تھی، احمد کی موجودگی نے اسے اسی خار دار راہ پر واپسی کی آس دلائی تو بے اختیار اس کے وجود کے اندر سے چیخیں نکلنے لگی، مگر یہ چیخیں صرف ایسے اسے ہی سنائی دے رہی تھی۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ اسے احمد سے کیا کہنا ہے، چلے جانے کے شکوے کرنے ہیں یا وقت پر لوٹ نہ آنے کا گلہ، اسے تنہا چھوڑ جانے پر بے پناہ نفرت کا اظہار، یا پھر اس کے واپس آ جانے پر غصہ۔ ہاں، مگر ان سب جذبات پر ایک ہی جذبہ غالب تھا اور وہ تھا بے بسی کا۔ مالا کی بے بسی، اس کی قسمت کی بے بسی، اس کی تقدیر کی بے بسی۔ اس نے خود کو زنجیروں میں جکڑا پایا، پھر دفعتاً اس نے جیسے ساری زنجیریں توڑ دیں اور وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ بھاگتے ہوئے یونیورسٹی کے گراؤنڈ کو پار کر کے خارجی دروازے کے پاس پہنچ گئی تھی۔ باہر حیدر اس کا منتظر تھا، جو اب اس کا نصیب اور محبوب تھا۔ حیدر مالا کو اس طرح دیکھ کر پریشان ہوا۔ صبح تو اسے بالکل خوشگوار موڈ میں چھوڑ کر گیا تھا، پھر ایسا کیا ہوا تھا اس کے ساتھ جو اس کی ایسی حالت ہو گئی تھی؟ وہ خاصا فکر مند ہوا۔ مالا نے بس اتنا ہی کہا، حیدر یہاں سے لے چلو، مجھے یہاں سے بہت دور لے چلو۔ حیدر اس کی حالت دیکھ کر مصلحتاً خاموش رہا اور چپ چاپ گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ مالا کے چہرے پر سارا رستہ زردی چھائی رہی تھی۔ عشق میں زرد رنگ محبت کا نوحہ ہے،
یہ قاتل رنگ آنکھوں کی چمک چھین لیتا ہے۔ اس سے دل کا رنگ بے نور اور روح ویران ہونے لگے تو محبت بال کھولے ماتم کرتی ہے۔ مالا بھی ماتم کا نہ تھی، جانے اپنے گزرے ہوئے نصیب پر یا اپنی آنے والی تقدیر پر۔ مالا تم ٹھیک تو ہو نا؟ حیدر بے چین تھا۔ مالا کی حالت اس کے دل پر قیامت ڈھا رہی تھی، اور مالا وہ اب کانپ رہی تھی، سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا، یوں جیسے اس کے دل پر منو بوجھ ہو۔ وہ تب سے خاموش بیٹھی تھی، مگر حیدر کے استفسار پر بس اتنا ہی بولی، میری طبیعت ٹھیک نہیں، پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ اوہو، مجھے لگ رہا ہے شاید صبح باہر کا کھانا کھانے سے تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے، تمہیں تو پسینہ بھی آ رہا ہے۔ حیدر نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، مالا کا ماتھا اسے ٹھنڈا محسوس ہوا۔ اوہو، تمہیں تو ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، اچھا میں تمہیں میڈیسن لے دیتا ہوں یہیں کسی اسٹور سے، بس گھر جا کر میڈیسن کھا کر آرام کرنا، پھر بات کریں گے۔ حیدر نے اس کی طبیعت کو فوڈ پوائزننگ سمجھا اور اسے دوا لے دی۔ گاڑی گیٹ پر رکی تو حیدر نے فوراً اتر کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ مالا اتری اور اندر جانے ہی لگی تھی کہ حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ اس سے پہلے کہ مالا کچھ سمجھتی، حیدر نے اس کی پیشانی پر ایک بوسہ ثبت کیا۔ اپنا خیال رکھنا، میں تمہارے لیے پریشان ہوں، اور جب تک تم ٹھیک ہو کر کال نہیں کرو گی میں فکر مند رہوں گا۔ مالا نے ہونٹوں پر زبردستی مسکان طاری کی اور اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اندر چلی گئی۔ حیدر پریشانی کے عالم میں واپس گاڑی میں بیٹھا اور نمبر ڈائل کیا۔ فون مالا کی امی نے ریسیو کیا تو حیدر نے انہیں سلام کرنے کے بعد کہا، آنٹی، مالا کا دھیان رکھیے گا، صبح ناشتہ باہر کرنے کی وجہ سے شاید اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، میں نے دوا لے دی ہے، وقت پر اسے دے دینا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آنٹی، اچھا اللہ حافظ۔ فون بند کر کر حیدر پریشانی کے عالم میں ہی واپس گھر چلا گیا۔ حیدر کے ماں باپ تو تھے نہیں، وہ چھٹی جماعت میں تھا جب اس کے والدین کسی تقریب سے واپس آ رہے تھے کہ اچانک گاڑی بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری تھی۔ ایک واحد بڑے بھائی جو حادثے کے وقت حیدر کے ساتھ فائنل پیپرز کی وجہ سے گھر پر تھے، حیدر سمیت اس جان لیوا حادثے سے بچ رہے۔ گھر کو ان کی آپا اماں نے سنبھالا ہوا تھا، جو نہ جانے کب سے اس گھر کا فرد تھی۔ حیدر کی ماما بتایا کرتی تھی کہ آیا اماں کا ایک ہی بیٹا تھا جس نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا، تب سے وہ یہیں کی ہو کر رہ گئی تھی۔ حیدر پیار سے آیا اماں کو آئی بی کہتا تھا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد آئی بی نہ ہوتی تو نہ جانے ان دونوں کا کیا ہوتا۔ آئی بی نے محبت اور ایمانداری سے ان دونوں بھائیوں کو سگی اولاد کی طرح پالا۔ روپے پیسے کی کمی نہ تھی اور بھائی جان بھی دوسرے بچوں کو نسبتاً سمجھدار تھے۔ حادثے کے وقت ان کی عمر تقریباً 17 سال تھی۔ کچھ ان کے والد کے دوست اور ان کے خاندانی وکیل نے بھی انہیں کافی سہارا دیا۔ والد کے کاروبار سے ہر مہینہ معقول رقم دونوں بھائیوں کو ٹرانسفر ہو جاتی تھی۔ حیدر پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن گیا۔ آج وہ جس مقام پر تھا وہ اس نے اپنی محنت اور آئی بی کی محبت سے طے کیا تھا۔ حیدر کے بڑے بھائی جان البتہ بیرون ملک چلے گئے تھے۔ وہ اس حادثے کو اپنی زندگی سے کبھی نہ نکال پائے اور ماضی کی تلخ یادوں سے دل برداشتہ ہو کر ملک ہی چھوڑ گئے تھے۔ تاہم حیدر میں ان کی جان تھی۔ روزانہ اسکائپ پر گھنٹوں باتیں کرتے۔ حیدر نے جب انہیں مالا کے بارے میں بتایا تو بھائی جان کی خوش دینی تھی۔ آئی بھی ایک ماں کی طرح حیدر کے رشتے کے لیے فکر مند تھی، اور ایک رشتے والی کے توسط سے مالا کی امی سے ملنے کے بعد انہوں نے حیدر کو کسی نہ کسی طرح مالا کو دیکھنے کے لیے منا لیا تھا۔ مالا حیدر کو پہلی ملاقات میں پسند آ گئی تھی، اور آج جب مالا اس کی زندگی کا حصہ تھی تو آئی بھی حیدر کے چہرے پر اطمینان دے کر نہال ہو جایا کرتی تھی۔ اور کیوں نہ ہوتی، ان کی بہو نے ان کے بیٹے کی زندگی میں برسوں پرانے خلا کو پرجو کر دیا تھا۔ حیدر کئی سالوں کا تھکا مسافر تھا، جسے اب جا کر مالا کا کندھا میسر آیا تھا۔ اب اس کی زندگی میں ساتھ دینے کے لیے ایک ایسا ہمسفر موجود تھا جس کے سامنے وہ بلا جھجک اپنے دل کی ہر بات کھول کر رکھ سکتا تھا۔ وہ گھر واپس آیا تو آئی بی نے اس کے چہرے پر پریشانی کو صاف محسوس کر لیا تھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا بیٹا؟ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ آئی بی نے محبت سے پوچھا تو حیدر پریشانی کے عالم میں بولا، آئی بی مالا کی طبیعت خراب ہے، دعا کریں وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ آئی بی حیدر کی بات سن کر مسکرائیں
اور دھیرے سے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ فکر نہ کرو بیٹا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، میں شام کو ہی مالا کو دیکھنے جاؤں گی۔ حیدر کی بے چینی دیکھنے لائق تھی۔ وہاں مالا آگ میں جل رہی تھی اور ادھر حیدر بے قرار تھا۔ مالا کی حالت عجیب ہو رہی تھی، اسے تیز بخار نے آ لیا تھا۔ آنکھوں میں گہرے لال ڈورے واضح تھے اور جسم ہلکا ہلکا کپکپا رہا تھا۔ اس کا موبائل پچھلے 1 گھنٹے سے بج رہا تھا۔ مالا کی نظر موبائل اسکرین پر پڑی۔ احمد کی 150 مسڈ کالز دیکھ کر اسے غصہ آ گیا۔ بار بار بیل بجنے کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ اس نے منہ پھیر لیا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ موبائل اٹھا کر دیوار پر دے مارے۔ تنگ آ کر اس نے موبائل اٹھایا اور سوئچ آف کر دیا۔ شام کو آئی بھی مالا کی طبیعت پوچھنے آئی تو ساتھ ہی حیدر بھی چلا آیا۔ مالا کا فون سوئچ آف ہونے کی وجہ سے اس سے رہا نہیں گیا تھا۔ اس کی بے چینی سب کو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ آئی بھی مالا کی والدہ کے ساتھ باہر لاؤنج میں بیٹھ کر باتوں میں مشغول ہوئی تو حیدر ان کی اجازت لے کر مالا کے کمرے میں ہی رک گیا تھا۔ حیدر اپنی جگہ سے اٹھا اور مالا کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے مالا کا ہاتھ تھاما اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے 2 قطرے گر کر مالا کے ہاتھ تر کر گئے۔ مالا کو جیسے کرنٹ لگا۔ وہ غنودگی کے عالم میں بھی حیدر کے عشق کی حدت کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے ذرا سی آنکھیں کھول کر حیدر کو دیکھا اور پھر غنودگی میں چلی گئی تھی۔ اگلی صبح مالا اٹھی تو اس کا بخار کافی کم تھا۔ اس کے اندر جاری جنگ بھی اب تھم چکی تھی اور اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس نے سب سے پہلے حیدر کو کال کی اور اسے بتایا کہ وہ اب قدرے بہتر محسوس کر رہی ہے۔ حیدر کو جیسے قرار سا آ گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے فون میں احمد کا نمبر بلاک کر دیا تھا کہ وہ اسے مزید پریشان نہ کر سکے۔ وہ اٹھی اور معمول کے مطابق تیار ہو کر یونیورسٹی چلی گئی۔ اس کا فائنل سیمسٹر چل رہا تھا اور فائنل پروجیکٹ کے لیے وہ کافی محنت کر رہی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کا سامنا احمد سے ہوا تھا۔ وہ مالا تم کہاں ہو؟ تمہارا فون مسلسل بج جا رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میرا کیا حال ہے؟ اتنے عرصے بعد میں اپنی مالا کو دیکھ رہا ہوں اور تم ہو کہ بات تک کرنا گوارا نہیں کر رہی۔ میں تمہاری ناراضگی سمجھ سکتا ہوں، مگر مجھے اپنی صفائی میں بولنے کا موقع تو دو۔ احمد ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا۔ مالا چپ چاپ اسے خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے بہت ناراض ہو، مگر اب میں آ گیا ہوں نا، میں تمہیں سب بتا دوں گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ آہ! درد کی ایک لہر مالا کے دل سے اٹھی اور پھر درد پورے وجود میں سرایت کر گیا۔ وہ مالا سے ذکر وفا کر رہا تھا۔ کاش اس زبان دراز کا منہ نوچ لے کوئی۔ مالا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ واقعی وہ احمد کا منہ نوچ لیتی، مگر اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ مالا تمہاری ناراضگی جائز ہے یار، مگر تم میری بات تو سنو۔ مجھے یقین ہے کہ تم میری بات سن کر مجھے ضرور معاف کر دو گی۔ اب کوئی فائدہ نہیں احمد، مالا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیوں مالا؟ میں آ تو گیا ہوں نا۔ دیکھو تمہارا اپنا احمد تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ میرا احمد؟ مالا بڑبڑائی۔ مالا میں اس 1 سال کا تاوان ساری عمر بھرتا رہوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ تاوان تو تمہیں بھرنا ہوگا احمد، مگر اب میرے پاس تمہارے لیے زندگی بھر کا ساتھ نہیں ہے، لہٰذا پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ مالا غصہ تھوک دو نا، ایسا نہ کہو۔ دیکھو میں تمہاری ناراضگی کو قبول کرتا ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ تم مان جاؤ گی۔ تم مالا ہو، میری مالا، جس کے بغیر میں ادھورا اور جو میرے بغیر اتنی ادھوری رہی ہوگی جتنا کہ میں۔ مالا نہیں، اب میں مسز حیدر ہوں۔ جانے آپ کس مالا کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ پاگل سی بے وقوف مالا، وہ تو کب کی مر چکی۔ اب یہاں صرف ایک ہی مالا ہے جو مسز حیدر ہے، اور وہ آپ کو نہ جانتی ہے نہ جاننا چاہتی ہے۔ واٹ؟ احمد ایسے اچھلا جیسے اسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو مالا؟ وہی جو تم نے سنا، اور اب پلیز میرا راستہ چھوڑ دو، مالا نے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے چہرے پر اس کے ارادے کی مضبوطی تھی۔ وہ صرف حیدر کی تھی اور اسے صرف حیدر کا ہی رہنا تھا۔ احمد حیران کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر تیز تیز قدموں سے لائبریری چل دیا۔ لائبریری پہنچ کر وہ ایک مخصوص کونے کی طرف بڑھا اور اس کی توقع کے عین مطابق نور وہیں موجود تھی۔
احمد کی واپسی کی خبر ساری یونیورسٹی میں پہلے سے ہی پھیل چکی تھی۔ نور اسے دیکھ کر چونکی۔ احمد نے بیٹھ کر بات کرنے کی اجازت چاہی تو نور نے اسے منع کر دی اور بولی، یہاں نہیں، کیفے میں چلو۔ وہ دونوں اٹھ کر کیفے آ گئے۔ بیٹھتے ہی احمد نے پہلا سوال مالا کے حوالے سے کیا۔ یہ مالا کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، مگر تم پہلے یہ بتاؤ کہ کہاں رہے اتنے عرصہ؟ نور نے پوچھا۔ وہ سب میں صرف مالا کو بتاؤں گا، مگر وہ تو بات کرنے کی بھی روادار نہیں مجھ سے، احمد نے کہا تو نور تلخ لہجے میں بولی، احمد، مالا کا نکاح ہو چکا ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارے چھوڑ جانے کے بعد اس نے کتنا کچھ سہا؟ تمہارے والدین تک نے اس پر انگلی اٹھائی، تم تو کتنی آسانی سے اس کی مشکلات میں اضافہ کر کے چلے گئے، اور وہ سڑکوں اور تھانوں میں دھکے کھاتی رہی، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا اس نے تمہیں، مگر اب جب وہ ہم سب کی مدد سے سنبھل کر آگے بڑھ گئی ہے تو تم اس کی مشکلات میں مزید اضافہ مت کرو، پلیز، یہ ایک دوست کی ریکویسٹ ہے، سمجھ لو، میں مالا کی ہی نہیں تمہاری بھی دوست ہوں۔ نور کی بات سن کر احمد کے دل پر گھونسا پڑا۔ نور پلیز، تم ایک دفعہ میری مالا سے بات کروا دو، اسے کہو صرف ایک بار میری بات سن لے، پھر میرا وعدہ ہے کہ میں کبھی اسے دوبارہ تنگ نہیں کروں گا۔ احمد کے چہرے پر التجا تھی جسے نور رد نہ کر سکی۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی، پلیز نور، صرف ایک بار اسے کہو میرا نمبر ان بلاک کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے دوبارہ کبھی تنگ نہیں کروں گا، اپنے ہاتھوں سے اپنی مالا کسی اور کو سونپ دوں گا، میں صبر کر لوں گا، مگر بس ایک بار میری التجا اس تک پہنچا دو۔ احمد تقریباً رو دیا تو نور سے بھی رہا نہ گیا۔ وہ احمد کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ احمد کوئی برا لڑکا تو نہیں تھا، بس وقت اور حالات کی ستم ظریفی کے یہ سب واقعات احمد کے خلاف جا رہے تھے، مگر کیا پتا کہ وہ سب کچھ سچ کہہ رہا ہو، مالا کو کچھ ایسا بتانا چاہ رہا ہو جو اس کے بے گناہی ثابت کر دے، مگر اب کیا فائدہ، اب تو مالا کسی اور کی ہو چکی تھی۔ نور بھی جانتی تھی کہ مالا احمد کو حال دل بیان کرنے کا یہ موقع شاید ہی دے، وہ تو احمد کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اسے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی تھی اور نہ ہی اب کچھ حاصل ہو سکتا تھا۔ آئی لو یو۔ مالا کے موبائل پر میسج ریسیو ہوا۔ اس نے سینڈر کا نام دیکھا۔ حیدر کا نام پڑھ کر اس کے رگوں پے میں ایک عجیب سی لہر گردش کر گئی۔ کسی اپنے کی طرف سے چاہے جانے کا احساس دلایا جائے تو انسان خود پر نازاں ہو جاتا ہے۔ مالا نے بھی حیدر کو دل و جان سے قبول کر لیا تھا، اب وہی اس کے سر کا تاج تھا اور وہی اس کا سائبان، اور اس کا دل اب ہر گھڑی اسی کے لیے دھڑکتا تھا۔ مالا کا یہ فیصلہ اس کی سمجھداری کا ثبوت تھا، ورنہ کسی کے ہاتھ کچھ نہ آتا اور کئی زندگیاں برباد ہو جاتی۔ مالا نے میسج پڑھ کر رپلائی کیا، آئی لو یو ٹو۔ فوراً ہی جواب آیا، کتنا؟ کیا مطلب کتنا؟ مالا نے پوچھا تو جواب آیا، شام میں سرپرائز ہے۔ کیا؟ شام کو بتاؤں گا۔ بتاؤ بھی، انتظار کرو۔ بتاؤ نا، کہاں نہ انتظار کرو۔ جاؤ، اب بات مت کرنا۔ ہا ہا۔ جواب پڑھ کر مالا نے مصنوعی منہ بنایا اور بے اختیار ہی مسکرا دی، پھر موبائل رکھ کر وہ کچھ دیر حیدر کے بارے میں سوچتی رہی، پھر اچانک اس کے جی میں نہ جانے کیا آیا کہ اس نے موبائل اٹھایا، احمد کا نمبر ان بلاک کیا اور اسے ایک میسج سینڈ کر دیا۔ ہم نیند کے کب سے بیدار ہو چکے کہ تیرے خواب اب مجھے کبھی تنگ نہیں کرتے، وہ تیرے ساتھ کی خواہش جو کبھی حسرت تھی ہماری، وہ تیرے نام کی چاہت جو کبھی پہچان تھی ہماری، اب ان ہواؤں کے حوالے کہ ہم نیند سے کب کے بیدار ہو چکے۔ میسج سینڈ کر کے مالا کو ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہوا۔ اس نے احمد کا نمبر دوبارہ بلاک کر دیا تھا۔ میسج احمد کو موصول ہوا تو اس نے فوراً کال بیک کی، مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ اوہ مالا، کاش تم ایک بار میری بات سن لو، کاش۔ شام کو حیدر گھر آیا تو مالا تقریباً بھاگتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی حیدر کا اتنا والہانہ استقبال نہیں کیا تھا۔ اس کی والدہ بھی مسکرائے بنا نہ رہ سکیں۔ وہ بے حد مطمئن تھی مالا اب حیدر کے ساتھ گھر بسانے جا رہی تھی۔ ان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا تسلی ہو سکتی تھی؟ ویسے بھی اس دن بازار میں احمد کی والدہ کا مالا کے ساتھ سلوک دیکھ کر وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ ان کی مالا احمد کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے لیے حیدر سے بہترین کوئی ہمسفر نہیں ہو سکتا۔ مالا نے دروازہ کھولا تو حیدر کے ساتھ آئی بی بھی تھیں۔ مالا ڈھنگ کر رکی اور پھر فوراً آئی بی کے گلے لگ گئی۔ آئی بی بھی مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔
اچھا بس آئی بھی ہی نظر آتی ہیں آپ کو یہاں؟ کوئی اور بھی اسی گرمجوشی سے آپ کے استقبال کا منتظر ہے؟ حیدر نے آئی بی کے سامنے ہی کہا تو مالا گھبرا کر شرما سی گئی۔ آئی بی کھلکھلا کر ہنس دی۔ بے شرم کہیں گا، اتنا بھی خیال نہیں کہ آئی بی سامنے کھڑی ہیں؟ اتنا ہی شوق ہے ملنے کا تو مالا کو ذرا لانگ ڈرائیو پر لے جاؤ۔ آئی بی نے بھی شرارتاً کہا تو مالا جھنپ گئی۔ آئی بی آپ بھی۔ انہوں نے مالا کے ماتھے پر پیار کیا اور اندر آ گئیں۔ آؤ تو میری بچی، اب تم میرے حیدر کی ہی تو امانت ہو، جو میں جلد از جلد حیدر کو سونپ دینا چاہتی ہوں۔ مالا کے گھر والوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہی مالا چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی آئی۔ آج کام والی ماسی بھی چھٹی پر تھی، لہٰذا سب انتظار مالا کو ہی دیکھنا تھا۔ تبھی آئی بی مالا کی والدہ سے مخاطب ہو کر بولیں، بہن اب مالا ہمیں دے دیجیے، 6 مہینے بہت دور لگ رہے ہیں اپنی مالا بیٹا سے۔ اگلے مہینے ہی ہمیں شادی کی تاریخ دیجیے۔ مالا شادی کے بعد جتنی مرضی پڑھائی کرنی ہے کرتی رہے، بس ہمارے گھر بھی روشن ہو جائے ہماری بہو کی چہل پہل سے۔ آئی بی نے کہا تو مالا کی والدہ رد نہ کر سکیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اتنی جلدی شادی کی سب تیاریاں کیسے ہوں گی؟ مالا کی والدہ نے پریشانی کے عالم میں کہا تو حیدر نے فوراً کہا، آنٹی وہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں آپ کا داماد ہی نہیں بیٹا بھی تو ہوں۔ آپ بس مالا کو میرے سنگ رخصت کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ مالا کی والدہ اب دیدہ ہوئیں۔ خوشی کے یہ آنسو نہ جانے کب سے ان کی آنکھوں سے گرنے کو بےتاب تھے۔ آپ تو ابھی سے رونے لگی ہیں، مالا ہے ہی ایسی، اس سے دور رہنا آسان تھوڑی ہی ہے، لیکن رسم دنیا ہے، نبھانی تو ہے۔ بس آپ جلدی سے اسے وداع کرنے کی تیاری کیجیے اور ہم اپنی خوش قسمتی پر نازا ہو کر اس کا اپنے آنگن میں اترنے کا انتظار کرتے ہیں۔ آئی بی نے کہا تو حیدر فوراً بولا، آنٹی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مالا کے ساتھ کچن میں ہیلپ کروا دوں، میرا مطلب چائے لانے میں۔ مالا کی والدہ نے مسکرا کر اجازت دے دی۔ ہاں ہاں، حیدر نے کچن میں آ کر مالا کے کان میں کہا تو مالا کے ہاتھ سے کپ گرتے گرتے بچا۔ کیا ہے یہاں کیوں آئے آپ؟ واہ، تم تو ابھی سے آپ پر آ گئی، مانا کہ تمہارا سرتاج ہوں، مگر ابھی سے آپ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سنیے دیکھیے، رخصتی کے اگلے دن سے شروع کرنا۔ مالا کے چہرے پر گلابی رنگ بکھر گئے۔ بہت بے شرم ہو۔ ہاں وہ تو ہوں، پرے ہٹو۔ نہ ہٹوں تو؟ اچھا کیا کر لو گے؟ بتاتا ہوں، آنکھیں بند کرو۔ مالا نے آنکھیں بند کی تو حیدر نے اس کے رخسار پر ایک نشانی ثبت کر دی۔ مالا نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ ہائے کتنے بے شرم ہو، رکو ابھی امی کو آواز دیتی ہوں، مالا نے شرارتاً دھمکی آمیز لہجے میں کہا تو حیدر نے اطمینان سے بسکٹ اٹھا کر منہ میں رکھا اور کہا، ہاں بتا دو کیا کہو گے کہ حیدر نے کیا کیا؟ جواباً مالا کے چہرے پر پھیلی لالی نے اس کے دل میں موجود محبت کے جذبے کی گواہی دی اور حیدر اپنی قسمت پر نہال ہو گیا۔ احمد مالا سے بات کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ اسے کسی پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جب وہ واپس آئے گا تو مالا نکاح کے بندھن میں بندھ چکی ہوگی۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ تھا۔ اس نے خود سے ہی سوچ لیا تھا کہ اگر وہ کبھی نہیں آئے گا تو مالا ساری عمر اس کے نام پر بیٹھی انتظار کرتی رہے گی، اور جب بھی وہ آئے گا مالا ہنستی ہوئی بغیر کسی شکوے اور گلے کے اس کو قبول کر لے گی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نہ مالا نے اس سے کوئی شکایت کی، نہ کوئی شکوہ، بس چپ چاپ اس کے ہاتھ الوداعی پروانہ تھمایا اور چلی گئی، جاتے ہوئے اپنے قدموں کے نشان تک مٹاتی گئی کہ مباد احمد اس کی راہ پر اس کا پیچھا کرنے نہ آ جائے۔ اتنی گہری لاتعلقی، اتنی بڑی سزا، اور وہ بھی کٹہرے میں کھڑے انسان کا مدعا سننے سے پہلے ہی۔ احمد منتیں کرتا رہ گیا، کبھی نور، کبھی سندس، کبھی کسی دوست، کبھی کسی کلاس فیلو کے ذریعے مالا کو پیغام پہنچانے کی کوشش کی، مگر مالا سے بس ایک دن ادھار لینے کی التجا ہی رہی۔ وہ کہاں گیا تھا، کیوں گیا تھا، اس بارے میں مالا نے نہ پوچھا اور نہ احمد کو بتانے کا موقع ملا، اور مالا سے جب اس کا سامنا ہوا تو وہ گجروں میں لدی صرف اور صرف حیدر کی منتظر تھی۔ احمد چھپتے چھپاتے مالا کا دوست بن کر اس کی شادی میں شرکت کرنے آ گیا تھا۔ مہندی کی تقریب تھی۔ وہ ہاتھوں میں گلاب اور کنگن، بالوں میں موتیے کی کلی کے گجرے، کانوں میں موتیے کے پھول کی بالی، گلاب اور موتیوں کے پھولوں سے پروئی ہوئی مالا،
جب حیدر کی کسی سرگوشی پر مسکراتی تو احمد کے دل میں جیسے کسی نے آگ بھر دی۔ نارنجی کرتے میں ملبوس مالا کے ہم رنگ لباس میں وہ دونوں چاند سورج کی جوڑی ہی لگ رہے تھے۔ مالا جانتی بھی نہ تھی کہ احمد اس کی شادی میں نہ صرف شریک ہے بلکہ چھپ کر اس کو دیکھ بھی رہا ہے۔ حیدر نے سب سے نظر بچا کر مالا کو کوہنی ماری تو احمد کے دل پر جیسے کسی نے گھونسا مارا۔ اپنی محبت کو یوں نظروں کے سامنے پرایا ہوتا دیکھنا آسان نہیں ہوتا، مگر پرایا تو احمد تھا مالا کے لیے۔ حیدر کے ساتھ تو اس نے قبول و ایجاب کے مراحل طے کیے تھے۔ احمد اس وقت پلسرات پر کھڑا تھا۔ وہ مالا جو کبھی صرف اس کی تھی اب بس اسی کی نہیں تھی۔ مالا اور حیدر کے چہروں پر محبتوں کے پیغام صاف پڑھے جا سکتے تھے۔ حیدر کی نظریں مالا کا طواف کرتی تو وہ بے اختیار نظریں نیچی کر کے سمٹ سی جاتی۔ حیدر کی پرشوق نگاہیں اور اس کی نگاہوں میں مالا کے لیے موجود جذبے اور اس کی آنکھوں کی حدت احمد کا من پگھلا دے رہی تھی۔ شاید احمد خود کو سزا دے رہا تھا۔ اسے مالا کو یوں بغیر بتائے نہیں جانا چاہیے تھا، اسی لیے وہ اپنی نظروں کے سامنے مالا کو کسی اور کا ہوتا دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ اس اذیت سے گزر کر سکون حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مہندی کی تقریب کا وہ ایک ایک لمحہ اس پر قیامت ڈھاتا رہا تھا، اور ادھر مالا ہر گزرتے لمحے حیدر کے اور قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اگلے دن رخصتی تھی۔ احمد کو رات سے تیز بخار تھا اور اس کے لیے بستر سے اٹھنا بھی دشوار تھا۔ صرف نور تھی جو سب جانتی تھی۔ وہ احمد کی مہندی میں موجودگی سے بھی باخبر تھی، مگر احمد سے مالا کو کچھ نہ بتانے کا وعدہ کر چکی تھی۔ صبح سے ہی ہلکی ہلکی پھوار ہو رہی تھی۔ سہانے موسم میں رخصتی کی رسم طے ہوئی اور قرآن کے سائے تلے مالا بابل کا انگنا چھوڑ کر سدا کے لیے پیا کے سنگ رخصت ہو گئی۔ حیدر نے پورا کمرہ اس کے من پسند پھولوں سے سجایا تھا۔ کھڑکی پر بارش کی بوندیں پڑتی تو ہلکی سی آواز پیدا ہوتی، سنو، تمہیں بارش پسند ہے نا؟ آؤ بارش دیکھیں۔ حیدر نے مالا کا ہاتھ پکڑ اٹھایا اور اسے کھڑکی کے پاس لے آیا۔ اس نے پردہ ہٹایا تو بارش کی ننھی ننھی بوندیں شیشے پر لکیریں بناتی ہوئی نیچے جا رہی تھی۔ چند سیکنڈ کے وقفے سے آسمان پر بجلی چمکتی تو ایک روشن لہر سی جیسے آسمان سے زمین پر آتی دکھائی دیتی۔ حیدر اور مالا کھڑکی کے پاس کھڑے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بارش دیکھ رہے تھے۔ ان کے سانسوں سے کھڑکی پر دھند کی ایک تہ سی جم رہی تھی۔ تبھی حیدر بھوجل آواز میں بولا، مالا، تم خوش ہو نا؟ آج سے تم صرف میری اور میں تمہارا ہوں۔ کیا تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو؟ آج تمہارا لمس میری سانسوں میں اتر رہا ہے۔ کہو نا، اس محبت کی بھی کوئی زبان ہوتی ہے بھلا؟ یا میں تمہاری آنکھوں سے ہی دل تک پہنچنے کا کوئی رستہ ڈھونڈوں؟ حیدر کے جذبات سے مغلوب لہجے نے مالا کے دل کے ساز چھیڑے اور وہ یوں ہی حیدر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑکی کے اس پار دیکھتی رہی اور حیا سے اس کی پلکیں جھک گئیں۔ عشق ذات کی اندھیری رات میں بکھرے ستاروں کا کام کرتا ہے۔ عشق جب ابن آدم پر نازل ہو جائے تو روم روم سے محبوب کی خوشبو پھوٹ پڑتی ہے اور انگ انگ ایسے دمکتا ہے جیسے صحرا کی تپتی دوپہر میں سورج کی روشنی ریت کے ذرات پر پڑتی ہو تو جگمگ جگمگ سا نظارہ ہو۔ عشق نور بن کر اترتا ہے اور پھر روح تک سترنگی ہو جاتی ہے۔ مالا کا عشق اس کی زندگانی کی ادھوری راہوں کو منزل کی نوید سنا رہا تھا۔ مالا کی سانسیں تاریک ہو راہوں پر دیے جلا رہی تھی۔ حیدر اب مالا کا ہاتھ تھاما اور مالا صرف اس کی تھی۔ عاشق کے لیے وصل محبوب سے بڑی کوئی نوید نہیں۔ سنتے ہیں جی، مالا نے مسکراتے ہوئے کہا تو حیدر نے آنکھیں کھول دیں۔ اسے پوری طرح جاگنے میں کچھ لمحے لگ گئے تھے۔ ہیں؟ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا سنتے ہیں جی۔ اللہ خیر کرے، یہ سنتے ہیں جی خیر تو ہے نا؟ حیدر نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو مالا چڑ کر بولی، اچھا سنیں، خود ہی کہا تھا آپ نے کہ شادی کے اگلے روز سے شروع کرنا۔ اس طرح کہنا، مگر لگتا ہے کہ آپ کو راس نہیں آئی، لہٰذا بغیر کسی تردد کے کہہ دیتی ہوں جلدی اٹھ جائیں، کیونکہ شام کو آپ نے ایک عدد دعوت ولیمہ کا بھی اہتمام کر رکھا ہے، اور دلہا اگر سوتا ہی رہے گا تو لوگ دلہن کو مشکوک نظروں سے دیکھیں گے۔ مالا کی بات سن کر حیدر نے ایک بھرپور قہقہ لگایا۔ اچھا تو یہ بات ہے، اور ویسے جس اہتمام سے تم نے
سنتے ہیں جی کہنے کی کوشش کی ہے، مجھے لگ رہا ہے جلد ہی میرے کان منّے کے ابا سن رہے ہوں گے۔ اس بار مالا کے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی ہنسی میں ایک مدھم سا تھا جس کا سرور صرف محبت کرنے والے دو دل ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ حیدر مالا کو پارلر چھوڑ کر خود تیار ہونے واپس گھر آ گیا۔ تیار ہو کر اسے مالا کو پک کرنا تھا، پھر وہاں سے فوٹو شوٹ کروا کر دونوں کو شادی ہال پہنچنا تھا۔ پارلر میں ایک دھن چل رہی تھی، سجنا ہے مجھے سجنا کے لیے۔ مالا نے آئینے میں کھڑے ہو کر اپنا بھرپور جائزہ لیا۔ اس کا میک اپ، پھر اس کا حسین لباس اور زیورات نے اس کو سراپا قیامت بنا دیا تھا۔ اپنے سراپے پر ایک نظر ڈال کر مالا مسکرا دی۔ مالا کے آنکھ آنکھ سے خوشی پھوٹ رہی تھی اور دیکھنے والے کہہ رہے تھے کہ یہ آج دلہن کو کتنا روپ جو چڑھا ہے، یہی سہاگن ہونے کی نشانی ہے۔ حیدر اس کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ اگلی صبح مالا حیدر کے ساتھ اپنے والدین سے ملنے آئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ وہیں حیدر کو کلینک سے ایک اہم کال آ گئی۔ کوئی ایمرجنسی تھی۔ حیدر نے اس سے معذرت کی۔ آنٹی، بحیثیت ڈاکٹر ایمرجنسی پر پہنچنا میرا فرض ہے۔ میں مالا کو آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، شام میں پک کر لوں گا۔ حیدر نے اجازت لی اور چلا گیا۔ مالا کو اپنا ہی گھر اجنبی سا لگ رہا تھا۔ یہی گھر جو 2 دن پہلے تک اس کا تھا، اب وہاں وہ ایک مہمان تھی۔ مالا بیٹا تم تھک گئی ہوگی، اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لو، اس کی والدہ نے کہا تو مالا اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو رہا تھا اسے حیدر کے بغیر۔ وہ کمرے میں آ کر سو گئی۔ نہ جانے کب تک سوتی رہی، خود ہی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گھڑی پر 5 بج رہے تھے۔ تھکان کی وجہ سے ہی شاید کسی نے اسے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کہ جی بھر کے نیند پوری کر لے۔ تبھی اس کی کام والی ماسی نے آ کر اطلاع دی، مالا بی بی، گیٹ پر آپ سے ملنے کوئی آیا ہے۔ میں نے تو اندر بلایا تھا مگر انہوں نے کہا کہ آپ کو ہی باہر بلا دوں۔ مالا نے بھویں اچکائیں۔ اس سے ملنے کون آ سکتا تھا؟ کون ہے؟ امی کو بتایا تم نے؟ ابو کہاں ہیں؟ بی بی جی، بڑی باجی تو نماز پڑھ رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ عصر پڑھ کر وہ 1 گھنٹہ وظیفہ کیا کرتی ہیں، اور اس دوران انہوں نے منع کیا ہوا ہے کہ انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا۔ اور آپ کے ابو جی مسجد گئے ہیں نماز پڑھنے، تو میں آپ کو اٹھانے ہی آ رہی تھی مگر آ کر دیکھا کہ آپ جاگ ہی رہی ہیں تو بتا دیا۔ تم چلو میں آتی ہوں۔ اس نے بال باندھے اور اٹھ کر باہر آئی۔ مالا نے دروازہ کھولا تو دم بہت رہ گئی۔ وہاں احمد کھڑا تھا۔ اس نے تیوری چڑھائی۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ احمد نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر میک اپ کی باقیات، ہاتھوں میں مہندی اور کلائیوں میں چوڑیاں تھیں۔ وہاں مالا نہیں، ایک سہاگن کھڑی تھی۔ مالا پلیز میری بات سن لو، بس ایک بار، پھر میں چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ تم ہمیشہ کے لیے جا چکے ہو احمد۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ اب میں ایک شادی شدہ عورت ہوں جس کے دل اور زندگی میں تم دور دور تک کہیں بھی نہیں، اور نہ ہی کبھی ہو سکتے ہو۔ لہٰذا چلے جاؤ پلیز، خواہ مخواہ کسی نے دیکھ لیا تو بات بڑھ جائے گی۔ مگر کیا تم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جاننا چاہو گی کہ میں کہاں تھا؟ وہ بے بسی سے بولا، نہیں احمد، میں نہیں جانا چاہتی۔ تم جہاں بھی تھے تمہیں فون کروانے سے پہلے سوچنا تھا نا۔ فون؟ کون سا فون؟ احمد نے حیرانی سے پوچھا۔ وہی فون جس میں لڑکی نے مجھے کہا تھا کہ میں الماری میں رکھی مالا کو بھول جاؤں۔ تو تم بے فکر رہو احمد، میں بھول گئی تھی اور میں نے تمہارا حکم مان لیا تھا۔ اب تو جان چھوڑ دو میری۔ مالا نے ہاتھ اس کے آگے جوڑے تو احمد حیران سا رہ گیا۔ اس نے ایسا کوئی فون مالا کو نہیں کروایا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں جھکڑ سے چلنے لگے تھے۔ مالا میں چلا جاتا ہوں، بس اتنا بتا دو کہ میں تمہیں اس فون کال پر لڑکی نے یہی کہا تھا کہ الماری میں رکھی مالا کو بھول جاؤ۔ پلیز احمد، آپ کوئی نیا جھوٹ نہ گھڑ لینا۔ تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ اس لڑکی نے یہی کہا تھا۔ مالا کی بات صرف تمہارے اور میرے درمیان تھی، کسی اور کو پتہ بھی کیسے چلی؟ تم بے وفا تھے احمد، دور ہو جاؤ، اللہ کا واسطہ ہے، نکل جاؤ میری زندگی سے، یہاں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں صرف حیدر کی ہوں اور ہمیشہ اسی کی رہوں گی۔ غور سے دیکھو مجھے، یہ دیکھو میری ہتھیلی، یہ مہندی دیکھو، اسی کا نام لکھا ہے۔ یہ میری آنکھیں، ان میں دیکھو، ان میں صرف اسی کے لیے محبت ہے۔ تمہیں کہیں بھی اپنی کوئی چھاپ نظر آئے گی کیا؟
دیکھو تو، میں پوری کی پوری حیدر کی پرچھائی بن چکی ہوں۔ میں اس کی سہاگن ہوں اور وہی اب میرا محبوب۔ تم کہاں ہو احمد؟ شاید ماضی کے کسی ورق میں جو میری زندگی کی کتاب سے کب کا پھٹ چکا۔ چلے جاؤ پلیز۔ احمد، جس کا دل پہلے ہی کٹ رہا تھا، اس کے لیے اب مزید وہاں کھڑا رہنا دوبھر ہو گیا تھا۔ مالا کے الفاظ نہیں بلکہ سیسا تھے جو اس کے کانوں میں اتر رہے تھے، اس کے لہجے میں جیسے زہر اتر رہا تھا۔ اس نے بس اتنا ہی کہا، مالا مجھے معاف کرنا، آئندہ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اللہ تمہیں حیدر کے ساتھ یوں ہی خوش اور آباد رکھے۔ احمد مڑا اور واپس چلا گیا۔ مالا نے اسے جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا اور دروازہ بند کیا اور اندر آ گئی، اور یہ بند دروازہ آج 12 سال بعد کھلا تھا۔ 12 سال بعد اس کی احمد سے دوبارہ ملاقات ہوئی تھی، مگر آج بھی وہ اتنی ہی شدت سے احمد سے نفرت کرتی تھی جتنی شدت سے اس نے 12 سال پہلے احمد کو الوداع کہا تھا۔ ان 12 سالوں میں زندگی کتنا بدل گئی تھی۔ اب مالا کی آنکھوں میں جگنو کی جگہ بجھے ہوئے دیے تھے، اس کے چہرے پر دمک کی جگہ ویرانی نے لے لی تھی، اور اس کی مسکان میں بھی ایک درد تھا۔ وہ جب بھی اداس ہوتی گھر کے پاس ہی پارک میں آ کر بیٹھ جاتی۔ شادی کی پہلی سالگرہ تھی جب حیدر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے گیا، اور جب پٹی اتاری تو وہ ایک نئے گھر میں کھڑی تھی، وہی گھر جس کی اسے خواہش تھی۔ گھر کے باہر ہی پارک تھا۔ حیدر نے ہی اسے یاد دلایا تھا کہ وہ دونوں موٹاپے سے بچنے کے لیے اس گراؤنڈ میں واک کر سکتے ہیں، اور مالا کتنی ہی دیر ہنستی رہی تھی۔ وہ خوشیوں بھرا گھر جہاں اب صرف ویرانی بستی تھی، آئی بھی تو کب کی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ بوڑھی جان کتنے غم سنبھالتی۔ مالا کی زندگی میں صرف ایک دوست بچی تھی جو اس کے غم کا واحد سہارا تھی، نور، جس کی شادی اپنے ہی کلاس فیلو حمزہ سے ہوئی تھی۔ نور کا گھر مالا کے گھر سے 10 منٹ کی ڈرائیو پر تھا۔ مالا کی خوش قسمتی کے زندگی کے ان مشکل راہوں پر اسے نور جیسی سچی دوست میسر تھی۔ نور نہ ہوتی تو مالا نہ جانے کب کی ٹوٹ چکی ہوتی۔ اس میں اس زندگی کا بوجھ اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ مالا، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ نور نے اس کے سامنے آ کر پوچھا تو مالا حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب، کیا بدتمیزی ہے؟ کیا کر دیا ہے میں نے؟ زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں۔ احمد سے کیا کہا تم نے؟ نور نے پوچھا تو مالا کے چہرے پر تناؤ آ گیا۔